اسرائیل اور ایران کے بیچ حملے اور جوابی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران نے آج صبح یعنی ہفتے کی صبح اسرائیل پر تازہ میزائل حملے کر دیے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی بیلسٹک میزائل حملہ کیا ہے اور اسرائیل کا شہریوں کو حملے کی نئی لہر کا انتباہ بھی دیا گیا ہے۔ تہران پر اسرائیلی حملے اب بھی جاری بتائے جا رہے ہیں اور اسرائیل کا بن گورین ایئرپورٹ تاحکم ثانی بند رہے گا۔ تفصیلات کے مطابق ان حملوں کا بنیادی نشانہ اسرائیل کا شمالی علاقہ تھا، لیکن سب سے اہم حملہ تل ابیب میں اسرائیل کی وزارت جنگ کے ہیڈ کوارٹر کی عمارت پر کیا گیا۔ ایرانی میزائل حملے کی زد میں آ کر اسرائیل میں اب تک 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، تقریباً 40 زخمی ہوئے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ہفتے کی صبح وسطی اسرائیل کے ایک عمارت پر براہ راست میزائل لگنے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے، 19 مزید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ باقی کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ تمام زخمیوں کو مختلف میڈیکل سینٹرز منتقل کیا گیا ہے۔ شمالی اسرائیل اور اسرائیل کے مقبوضہ گولان کی بلندیوں میں فضائی حملوں کے سائرن بھی بجا دیے گئے ہیں اور بن گورین ایئرپورٹ کو، جو انٹرنیشنل بن گورین ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، تل ابیب میں واقع سے تاحکم ثانی بند کر دیا گیا ہے۔ اپنے فضائی حدود کو اردن نے دوبارہ کھول دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اب فضائی حدود کو اردن نے بھی کھول دیا ہے۔ اسرائیل کی وزارت ٹرانسپورٹ نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ اسرائیل کے فضائی حدود تاحکم ثانی بند رہیں گے۔ اس میں بن گورین ایئرپورٹ بھی شامل ہے، جہاں تمام آنے اور جانے والے پروازیں اگلے حکم تک معطل رہی ہیں۔ اسرائیل ایمرجنسی سروس کے مطابق ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے کے نتیجے میں کم سے کم 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے اور دیگر رپورٹ سے 3 ہلاکتوں کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ اسرائیلی ایمرجنسی سروس نے بتایا تھا کہ اسرائیل کے ساحلی علاقے میں اب تک 21 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی ایمرجنسی سروس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایک 60 سالہ خاتون اور 35 سالہ مرد بھی شامل بتائے جا رہے ہیں۔ تو بیلسٹک میزائل کی بوچھاڑ ایران کی جانب سے کی گئی ہے۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی بیلسٹک میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان آج صبح فضائی حملوں کا تبادلہ ہوا اور تل ابیب اور یروشلم میں سائرن بجنے لگے۔ تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ ایران کی پاسدارہ نے انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے یعنی IDF کا دعویٰ ہے کہ ان میں سے کچھ میزائلوں کو روک لیا گیا ہے، جبکہ کچھ میزائل عمارتوں کو لگے تھے، جس میں ہلاکتیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں افراد اور عمارتوں کو نقصان بھی پہنچایا گیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے گزشتہ روز اسرائیلی حملوں کے جواب میں دشمن کو کاری ضربے لگانے کا اعلان کیا ہے اور ایرانی پاسداروں نے انقلاب کے مطابق ایران نے اسرائیل کے حملوں کے بعد جوابی کارروائی کو آپریشن وعدہ صادق سوئم کا نام دیا ہے۔ ایران کے جوابی حملوں میں اسرائیل میں ایک خاتون ہلاک اور 40 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اب تک کی رپورٹس ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ 2 کی حالت مزید تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور ایران کے اقوام متحدہ میں سفیر کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 78 ایرانی شہری ہلاک ہوئے جہاں بحق ہوئے ہیں، جن میں اعلیٰ فوجی افسران بھی شامل ہیں، جبکہ 320 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی مسلح افواج کے سربراہ محمد باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی اور دیگر اعلیٰ فوجی حکام سمیت 6 جوہری سائنسدان بھی مارے گئے تھے۔ اور اس بیچ جو اطلاعات آ رہے ہیں کہ IDF کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی فوج یعنی IDF نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ وہ ایران میں اپنے فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بیان اسرائیل کی جانب سے ایران کے فوجی اڈوں پر ابتدائی حملے کے 24 گھنٹے کے بعد بھی سامنے آیا ہے، جس میں IDF کے مطابق 3 ایرانی فوجی کمانڈر مارے گئے تھے۔ اس کے جواب میں ایران نے آج صبح اسرائیل پر میزائل حملے کیے ہیں اور اسرائیل میں سورج طلوع ہو چکا ہے اور ہمیں ایران کے رات بھر کے جوابی حملوں کے بعد کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں۔ یہ تصاویر آج صبح جاری کی گئی ہیں اور ایران کی جانب سے جو میزائل داغے گئے ہیں اس کے بعد اسرائیل میں تباہی کے منظر کچھ سامنے آئے ہیں۔ تہران سے اطلاعات ہے کہ علاقے میں کئی دھماکے ہوئے ہیں، وہاں سے دھواں بھی اڑتا ہوا دکھائی دیا ہے۔